تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی بلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دواں اور انگارا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اجل موت کو کہتے ہیں اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا کسرا بڑا بادشاہ تھا دارا بھی بڑا بادشاہ تھا اسی سے سکندر صفاتے بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے چار بڑے فاتحین میں چار بڑے بادشاہوں میں تیسرا نمبر ہے سکندر پہلا چنگیز خان دوسرا محمود غزنوی تیسرا سکندر جس کو الیگزینڈر کہتے ہیں انگریزی میں چوتھا تیمور لنگ سے جو مشہور ہے اے تو دنیا فتح کرنے نکلا تھا مر کتنی عمر میں رہا پتا 32 سال 10 مہینے 6 دن 323 BC عراق مقدونیہ قریب آ چکا ٹرکی کا کراس کرنا ہے اور مقدونیہ آ جانا ہے اور لاکھوں انسانوں کو ذبح کرنے والا صرف 33 سال بھی پورے نہیں ہوئے پونے 33 سال اور اللہ نے جھٹکا دیا ملتان میرے ضلع میں اس نے واپس لوٹتے ہوئے ملتان فتح کیا اس کو یہاں لگا تیر جو اندر چلا گیا اس غصے میں اس نے میرے ضلع کا ہر زندہ ذبح کر دیا تھا اور پھر وہ زخم ٹھیک ہو گیا جب بابل پہنچا تو وہ زخم پھر انفیکٹ ہو گیا انفیکشن پیدا ہو گیا اسے بخار ہوا اس میں اس کو موت آئی جب موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے کی مہلت دے نہیں یہیں اللہ مار کے دکھائے گا کہ قل ان الامر کلہ للہ سب کچھ اللہ کا ہے اللہ دکھائے گا للہ ملک السماوات والارض یہ دنیا گزرگاہ ہے آخرت حقیقی زندگی ہے ایک جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ جنت میں ہے جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ جہنم میں ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ آؤ میرا پیپر پڑھو یہ دیکھو میں پاس وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا عورت ہے تو کہیں گے تو کیسے پاس ہو گئی تو کہے گا یا کہے گے انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ مجھے پتا تھا حساب ہونا ہے میں تیاری کرتا رہا میں ہیرا پھیری سے بچا میں سچائی پہ چلا اوپر سے اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ میرا بندہ میری بندی تجھے اعلیٰ زندگی مبارک عالی شان جنت مبارک جاؤ کھاؤ اور پیو ہنیہ کا کیا مطلب کھاؤ پخانا نہیں پیو پیشاب نہیں ہنیہ کیا مطلب کھاؤ تکلیف نہیں پیو تکلیف نہیں ہنیہ کیا مطلب کھاؤ پیو کمائے بغیر کمانے کی ضرورت نہیں ہنیہ کیا مطلب جتنا کھاؤ بیمار نہیں جتنا پیو بیمار نہیں ہنیہ کیا مطلب جتنا کھاؤ گے لذت بڑھے گی ادھر پیو تو کھایا نہیں جاتا کھاؤ تو پیا نہیں جاتا میرا رب کا کھا اور پی تھوڑی موت تک صبر کر لو شراب سے توبہ کر لو میرا رب کہتا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شراب پلاؤں گا اللہ نے جنت میں شراب کے 3 درجے بتائے ہیں ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا جنتی لوگ خود ڈال کے پی رہے ہیں یہ نیچے لو لیول ہے ایک مڈل کلاس ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا انہیں پلا رہے ہوں گے نوکر حور بیوی فرشتے ان کو پلا رہے ہوں گے ایک اپر کلاس ہے وی آئی پیز وہاں وسقاہم ربہم شرابا طہورا وہاں اللہ خود پلا رہا ہو اللہ پلائے گا اور جنت کی شراب میں انگلی ڈبوئی قطرہ نیچے گر گیا ہے اور یہ اس کے اوپر خالی تری رہ گئی ہے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی یہ جنت کی شراب ہے پلانے والیاں کون ہوں گی جنت کی لڑکیاں جنت کے خدام اور پلانے والا کون ہوگا اللہ بذات خود تھوڑی دیر بدکاری سے بچو نکاح پہ آؤ زنا سے بچو میرے رب نے کہا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ میرا بندہ ایسی لڑکیوں سے شادی کروں گا کہ جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے جو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں
اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 100 جوڑوں میں جسم چمکتا نظر آئے گا، مسکرائے گی تو دانتوں سے نور نکلے گا، ساری جنت کو روشن کر دے، ایک قدم چل کے آئے گی، 1,00,000 نخرہ اپنے خاوند کو دکھائے گی، اور مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو شکل دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، ہوا میں دوپٹہ لہرا دے، کائنات میں خوشبو پھیل جائے، اپنی کلائی کو ہاتھ کو اندھیروں میں ظاہر کرے، پوری دنیا کے بلیک ہول روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، 7 سمندر میں تھوک ڈالے، اللہ کی قسم 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جو تم یہاں گلیمر سوچتے ہو اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، علی سرر متقابلین، علی سرر موضونۃ علیہا متقابلین، پورا ایک محفل اللہ بیان کر رہا ہے کہ ٹیبل لگے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تخت بچھے ہوئے ہیں، سراہیاں ہیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے چاروں طرف خدام کھڑے ہیں، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے کسی کے ہاتھ میں گلاس ہے، کسی کے ہاتھ میں کپ ہے، کسی کے ہاتھ میں جام ہے۔ کپ ہوتا ہے جس کو ادھر سے پکڑا جائے، جام ہوتا ہے جس کو یہاں سے پکڑا جائے، نیچے باریک ہوتا ہے جس میں عام طور پہ لوگ شراب پیتے ہیں، اور گلاس ہوتا ہے جو بالکل سٹریٹ ہو۔ تو اللہ نے تینوں ذکر کر دیے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اس میں معین کی شراب ہوگی، اس کی صفت کیا ہے؟ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا، سر درد نہیں ہوگا، وَلَا يُنزِفُونَ، بے ہوش نہیں ہوں گے، کوئی یہاں پڑا کوئی یہاں پڑا، الٹیاں کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے اپنے اوپر ہی۔ اور کیا ہوگا؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، تمہارے سامنے اللہ پھل پیش کرے گا، میرا بندہ پھل بھی ذائقہ تو چکھ تو صحیح۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یہ پرندوں کے گوشت ہے۔ عجب تماشا ہے، اب تو مرغیاں بھی آ گئی نا، وہ ذبح کرنے سے پہلے ہی ذبح ہوئی پڑی ہوتی ہیں، کر کے کھڑوتی ہیں، آگے لوگوں کی جوانیاں بھی ایسے ہو گئی ہیں، وہ دیسی مرغیاں ہوتی تھی گاؤں میں، بھاگ بھاگ مرغی آگے آگے، نوکر پیچھے پیچھے، جو کہ ہمارے دیہاتوں میں اس وقت نہ بجلی نہ فریج، تو جب بھی کوئی نوکر آتا تھا، مہمان آتا تھا ڈیرے میں، تو مرغیاں ہوتی تھیں رکھی ہوئی، تو وہ ایک ہمارا ہوتا تھا چاچا گامو ڈیرے کا نوکر، میں آج بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مرغی آگے بھاگ رہی، وہ پیچھے پہ پھدو میاں دے پرانے آ گئے، میاں دے نوکر آ گئے، تو وہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے۔ لیکن جنت میں اس کا الٹ ہوگا، پرندے آپ کو گھیر لیں گے، میاں بیوی تخت پہ بیٹھے ہوں گے، تخت پہ بیٹھے ہوں گے، سامنے دیکھیں گے اوئے ہوئے 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 اڑتے ہوئے پرندے، اوپر دیکھیں گے تو جھکے ہوئے پھل، پھیلے ہوئے سائے، نیچے دیکھیں گے تو دودھ شہد شراب کی نہریں، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر باوردی کھڑے ہوئے، تھوڑا سا اور آگے دیکھیں گے تو چشمے یوں ابلتے ہوئے، چشمے یوں بہتے ہوئے، آبشاری گرتی ہوئی، آسمان پہ قوس قزح کے رنگ پھیلے ہوئے، اور بلبل کی چہک اور کوئل کی کوک اور پرندوں کے نغمے، اور اوپر میرے اللہ کا نور برس رہا ہوگا۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پرندے آ کے گھیرے میں لے لیں گے، کہیں گے بیگم صاحب اب مجھے کھائیں، دوسرا کہے گا میاں صاحب اب مجھے کھائیں، میں بہت ٹیسٹی ہوں اب مجھے کھائیں۔ اب پرندوں میں کیوں جھگڑا ہو رہا ہے کہ وہ مریں گے نہیں، جب آپ ان کو کھا لیں گے ان کو پھر زندگی مل جائے گی، پھر اڑ جائیں گے۔ تو ایک پرندہ بیچ میں سے کہے گا میاں صاحب بیگم صاحب میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ مجھے ٹیسٹ کریں گے؟ تو اس کے فضائل جب زیادہ آئیں گے کہ ہاں ہاں تو کھلا، تو اپنے پروں کو یوں پھیلائے گا، اس کے 2 پر نہیں ہوں گے، 2 تو ونگ ہوں گے، اور ایک ایک ونگ میں 70,000 پر ہوں گے، تو وہ اپنے پروں کو یوں کرے گا، تو جیسے درخت پہ بارش ہو اس کو یوں ہلاؤ تو پتے گرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اپنے پروں کو ایسے سے ہلائیں گے تو ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گرے گی، ایسے سامنے لگتی جائے گی لگتی جائے گی لگتی جائے گی، کہ میرے بندے کھا، میرے بندے پی، جتنا مرضی کھا لے، ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہے، جتنا مرضی پی لے، پیشاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ذمہ دار، مرحوم بڑے ذمہ دار، ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، اور گھٹنوں سے معذور تھے۔ اب ہم جماعتوں میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں بھی، وہاں کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو اتنے مشکل سے بیچارے ٹوائلٹ سے نکلتے تھے، پسینہ پسینہ، برا حال ہوتا تھا۔ تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، ایک چھوٹی سی جگہ ہے پنجاب میں، تو وہ گئے ٹوائلٹ، میں بیٹھا تھا، وہ باہر نکلے تو برا حال، مجھ سے کہنے لگے مولوی جی اے رب مینو جنت پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے، مینو اور کچھ نہیں چاہیے۔
یہ تو چھوٹی یہ کھانے پینے ہو رہے تو چھوٹی سی چیز ہے. وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب جنتی بیٹھے ہوں گے، بیگم میاں آپس میں گفتگو ہو رہی تو ایک دم نوکر آئیں گے، سلامن سلاما سلامن سلاما، سلام سلام، بڑا خوش ہوں گے. وہ چلے جائیں گے، ایک دم دروازے کھولیں گے، سلام علیکم سلام علیکم، فرشتے لاکھوں کروڑوں فرشتے سلام علیکم. کہیں گے بھائی کس بات کا سلام کرتے ہو، تم نورانی مخلوق ہو. کہیں گے بما صبر، تم وہ جو رینڈنگ میں صبر کی زندگی گزاری اس کا سلام ہے. تو فرشتوں کے سلام کا نشہ بہت بڑا ہوا ہوگا، اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ہائے ہائے ہائے. ایک دم میرے اللہ کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب میرے بندے بندیو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرو. اے اس کا شوق کرو، او میرے بھائیو بہنوں، اس کا شوق کرو کہ اللہ تمہیں سلام کرے، اللہ تمہارا حال پوچھے. مرنے سے پہلے پہلے اللہ رسول کو خوش کر لو. اس حال میں نہ مریں کہ ہتھکڑیاں لگ جائیں، ایسے مریں کہ سحر فرشتوں کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں پھولوں کے ہار ہو، کسی کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ ہو. ایسی موت نہ مریں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے دفع دور کر دو میری نظروں سے. علماء نے لکھا ہے دوزخی لوگوں کا سب سے بڑا عذاب آگ نہیں ہے، دوزخی لوگوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ کے دیدار سے محروم ہے. اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت رب کو دیکھنا. جب آنکھیں اللہ کو دیکھیں گے سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا اب رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ فرمائے گا خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا. اوپر کی جنت جنتان ذواتا افنان، نیچے کی جنت جنتان مدہمتان. جنت الفردوس فیہما عینان تجریان، نیچے کی جنت فیہما عینان نضاختان. جنت الفردوس فیہما من کل فاکہۃ زوجان، نیچے کی جنت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. جنت الفردوس متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، نیچے والی جنت متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. جنت الفردوس فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. نیچے والی جنت فیہن خیرات حسان، اوپر والی جنت کأنہن الیاقوت والمرجان. نیچے والی جنت حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پڑھو سورہ رحمان. کیا میرا رب جنت بتاتا ہے، کیسے خوبصورت انداز میں بتاتا ہے. ہے میں پڑھا ہوا بتاتا ہوں، جو میں نے خواب میں جنت کو دیکھا میں وہ نہیں بتا سکتا. یہ میں پڑھا ہوا بتا رہا ہوں، لیکن جو میں نے ایک دفعہ دیکھا میں اسے الفاظ نہیں ہے میرے پاس. تمہاری تیسری بنیاد آخرت ہے، اس پر ہماری زندگی چلتی ہے. بھائیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ایگریمنٹ ہے. یا اللہ تیری مان کے چلیں گے، تیرے حبیب کے طرز پر چلیں گے. تو اس ایگریمنٹ میں آج تک ہم سے ہوئی ہے بہت کھوٹ. آؤ سب سے پہلے تو توبہ کریں کہ یا اللہ آئندہ اس ایگریمنٹ کو نہیں توڑیں گے. اور اللہ ایسا کریم ہے، وہ کہتا تو ایک دفعہ توبہ کر، تیرے پچھلے سارے معاف کر دوں گا. تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے؟ اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی خوش ہو جائے گا، اور اس مسجد کے فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے. پوری ریڈنگ کی فضا میں نور پھیل جائے گا. ایک آدمی توبہ کرے نا تو ساتوں آسمان میں روشنیاں جل جاتی اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اعلان کرو اعلان کرو، آج ایک روٹھا ہوا بندہ اللہ سے صلح کر گیا. اور جب یہ ہزاروں کا مجمع توبہ کرے گا تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کا حبیب کتنا خوش ہوگا. آج جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات، پیر کی رات اللہ کے حبیب کے سامنے امت کا عمل پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میرے حبیب کو کتنی ٹھنڈک ہوگی، میرا اللہ کتنا خوش ہوگا. تو جو آگے ٹی وی کے ذریعے سے سن رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آج میرے ساتھ توبہ کرو. کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ سچی ہے تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم
اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، بارش کے قطروں کے برابر ہوں، سمندر کی جھونک کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ماضی حال مستقبل میں چلنے والے گھڑی کی ٹک ٹک کے ہر سیکنڈ کے برابر ہوں، اللہ نے معاف کر دیے کر دیے کر دیے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ سے اتنا نہ ڈرو کہ مایوس ہو جاؤ، ساڑی تو بخشش نہیں، کیوں؟ آؤ تم توبہ کرو، ہم معاف کریں گے۔ اور اللہ کی مثال دوں جو اللہ نے خود مثال دی، اللہ کہتا ہے میرے بندہ بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دو، کوئی کر سکتا ہے اتنے گناہ؟ میرے رب کی عزت کی قسم فرشتے بھی گناہ گار بن جائیں، ہم تو پہلے ہی گناہ گار ہیں، جنات ہم سے زیادہ برائی کی طرف ہیں، فرشتے جن انسان مل کر قیامت تک گناہ کریں آسمان کی چھت کو نہیں جا سکتے، پر میرا رب کہتا ہے ریڈنگ کا ایک مرد، ریڈنگ لندن کی ایک عورت اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگائے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف تو کر، میں سارے معاف کروں گا، بلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد ہماری زندگی کی دو بنیادیں ہیں جو میرے نبی سے آتی ہیں، ایک عبادت ایک اخلاق، ایک عبادت ایک اخلاق، ایک عبادت ایک اخلاق۔ عبادت میں نماز نہ چھوٹے، یہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو سن رہے ہیں نماز نہ چھوڑو، جیسے بھی آتی ہے پڑھو، نماز نہ چھوڑو، جہاں ہو پڑھو، جس جگہ پر ہو پڑھو، سفر میں ہو حضر میں ہو، جی پڑھی نہیں گئی، نہیں نہیں نہیں، محرم ابھی چل رہا ہے، کربلا کا زخم تازہ ہے، دنیا میں ظلم کی آخری تاریخ لکھی جا رہی ہے اور مظلومیت کی بھی آخری تاریخ لکھی جا رہی ہے، نہ ظلم ایسا کبھی ہوا نہ ہوگا، نہ مظلوم ایسے کبھی آئے نہ آئیں گے، نہ ظالم کبھی ایسے کسی نے دیکھے نہ سنے، اور نماز کا وقت داخل ہوا اور جناب عالی مقام امام نے زہیر سے فرمایا کہ ان سے کہو مجھے نماز پڑھنے دو، جنگ روکو۔ زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا تھوڑی دیر جنگ روک دو، نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا ہم نہیں روکیں گے۔ حسین ابن نمیر ایک کوفی سردار کہنے کا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ زہیر نے فرمایا لعنت ہے تم پر، تمہاری نسلوں پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی تو پھر کس کی ہوتی ہے؟ انہوں نے واپس آ کے فرمایا حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے، کہ پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی، چونکہ ریڈنگ والوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوٹ سکتی۔ پوری امت کو اللہ کی قسم حسین نماز نہ پڑھتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ان کی ذات تک، ان 72 یہ جنگ سے تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگ گئی، بیٹھے بیٹھے آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن زینب نے پوچھا، حضرت علی کی فصاحت بیٹی کو ملی، حضرت علی کی فصاحت بیٹی کو ملی زینب کو۔ بہن نے پوچھا کیا ہوا، یہ کو ہنسنے کا موقع ہے؟ ہاں ابھی خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، فرما رہا ہے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ گیا ہوں، تیاری کرو۔ اس میں سلمہ سوئی ہوئی تھی 61 ہجری، عصر کے وقت قریب اللہ سوئی ہوئی تھی، آنکھ دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی میں مٹی، سر میں مٹی، چہرہ پیلا زر، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیا ہوا؟ کہا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا۔ ہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جانے کا پیغام موجود ہے۔ اولاد کو ذبح کروانا آسان کام ہے، جبکہ بچانے میں ایک لفظ لگتا ہو، ایک لفظ، ایک لفظ۔ ہم جھوٹ بول کے پاؤنڈ بچائیں، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے ایمان کا سودا کریں۔ حضرت علی نے فرمایا لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک۔ اپنے بچوں کو وصیت نامہ لکھوایا، اس وصیت نامے کا صرف ایک جملہ میں نے آپ کو بتایا ہے، چند الفاظ اور پڑھوں، احی قلبک بالموعظہ ونورہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وذللہ بالموت وقررہ بالفناء فحذره وصولة الدهر بتقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وسر في ديارهم وانظر في آثارهم أين حلوا فإنك ترى قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربة فإنك صرت كأحدهم۔ اب میں آخری جملے کا ترجمہ کرتا ہوں، پہلا صرف اس کی چاشنی اتنی تھی، آپ اس کا مٹھاس لیتے رہو، ترجمہ بے شک نہ پتہ ہو۔ فلا تبع آخرتک بالدنیا، میرے بچوں ایک دن ایسا آئے گا، ایک طرف آخرت ہوگی ایک طرف دنیا ہوگی، آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے، تو آخرت کو بچا لینا، دنیا کو جانے دینا۔ ولا تبع دنیا
ولا تبع آخرتک بدنیا، بع دنیا کا بآخرتک ولا تبع آخرتک بدنیا، دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا چونکہ موت چھوڑا دیتی ہے، آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا۔ باپ کی وصیت کو پانی پلایا جا رہا ہے، ایک بول پہ ساری نسل بچ سکتی ہے، جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بھی جائز، وہ کلمہ کفر تو نہیں تھا یزید کی بیعت کا تھا، لیکن ابو بکر بن علی وہ سر اڑا، حضرت علی کے حسین کے بھائی حضرت علی کی دوسری بیویوں سے محمد بن علی وہ سر اڑا، عثمان بن علی وہ سر اڑا، عباس بن علی وہ سر اڑا، چار بھائی تو پہلے سر اڑوا کے گئے، پانچواں حسین کا سر اڑا ہے۔ حسن کے بیٹے قاسم، عبداللہ، ابو بکر بن حسن، تینوں کے سر نیزے پہ، اپنے بیٹے علی الاکبر، علی الاصغر، عبداللہ بن حسین، تینوں کے سر نیزے پر، مسلم بن عقیل کے دو بیٹے عبداللہ عبد الرحمن، دونوں کے سر نیزے پر، عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹے عون اور محمد، دونوں کے سر نیزے پر، مسلم بن عقیل کے بیٹے موسیٰ، یحییٰ، جعفر، عثمان، چاروں کے سر نیزے پر۔ یہ اہل بیت کے سر کٹ کٹ کے نیزے پہ جا کر تم ریڈنگ والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کے لیے دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا۔ کاغذات بنانے کے لیے ہمارے پاکستانی انڈین کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنے دھوکے کر رہے ہیں، کتنی یہاں کی لڑکیوں سے فراڈ کی پیپر شادیاں کر کے کاغذات بنانا چاہتے ہیں، ٹیکس بچانے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ مسلمان جان کے سودے کرتا ہے، آخرت سامنے ہے۔ برٹش پاسپورٹ ملنے سے جنت نہیں ملے گی، اللہ کے راضی ہونے سے جنت ملے گی۔ اور روٹی صرف برطانیہ، اگر تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں دھوکہ نہ دو، واپس چلے جاؤ، اپنے دیش چلے جاؤ، اللہ رزق وہاں بھی دے گا۔ جو چیونٹیوں کو نہیں بھولتا تمہیں بھول جائے گا، خنزیر جیسے ناپاک جانور کو نہیں بھولتا تمہیں بھول جائے گا، سانپ کو کھلاتا ہے تمہیں بھول جائے گا، بچھو کو کھلاتا ہے تمہیں بھول جائے گا، چوہے مچھر مکھی کو کھلاتا ہے تمہیں بھول جائے گا۔ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان دو نمبری نہیں کرتا، مسلمان ظلم نہیں کرتا، مسلمان ہیرا پھیری نہیں کرتا، جان کے سودے کرتا ہے ایمان بچا کر۔ یہ کہانی ہر سال چڑھتا ہے، ہمارا سال رونے سے شروع ہوتا ہے۔ یکم محرم کو حضرت عمر قبر میں جا رہے ہیں اور 10 محرم کو اہل بیت کے سر نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، جب کوفی لشکر نے بچیوں کو پکڑا اور گھسیٹا تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب کے سر کٹے ہوئے نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور جسم بغیر سر کے مٹی میں تھے۔ تو حضرت زینب نے فرمایا واہ محمد، واہ محمد، اے محمد یا رسول اللہ، اے ہمارے دادا نانا، آؤ تو صحیح، آج حسین کی بارات ہے۔ هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہوا، کہاں سے بنوایا؟ اپنے ہی لہو کی تاروں سے بنوایا ہے۔ آج اس نے سہرے سجائے ہوئے، یہ سہرے کہاں سے لیے؟ کون سی پھولوں کی دکان؟ نہیں، اپنی بوٹیوں کے سہرے بنائے گئے ہیں۔ اولادوں کا سبایا، بناتوں کا سبایا، آج آپ کی بیٹیاں قید میں، ذریتوں کا مقتلہ، اولاد آپ کی یہ ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ چکی ہے۔ تصفی علیہ الریاح، کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا نے مٹی اڑا کے ان کو اپنا کفن پہنا دیا ہے۔ یا اپنی تاریخ کو آگ لگا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، کربلاؤں میں سر دینے والوں کو پاگل پن کا فتویٰ دے دو، یزید شمر ابن زیاد کو اپنے ہیرو بنا لو، کہ جاؤ جو مرضی کرو، شرابیں بیچو، سور بیچو، دھوکے دو، فراڈ کرو، جو مرضی کرو، لیکن اگر تم اللہ کی جنت کو آگ نہیں لگا سکتے، اللہ کی جہنم کو نہیں بجھا سکتے، کربلاؤں کے شہداء کو پاگل نہیں قرار دے سکتے، یزید شمر جیسوں کو تم ہیرو قرار نہیں دے سکتے، تو کیوں اس راستے پر چلتے ہو جس کے آگے شمر کھڑا ہوا ہے؟ کیوں نہیں
اس راستے پر چلتے جس کے حسین کھڑا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کھڑے ہوئے؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا مال بنانا ہی سب کچھ ہے؟ ایک بول پر نسل بچے اور نہ وہ گیسر. ہے جب اپنے بچے ذبح ہو رہے تھے تو فرماتے تھے الحق بے آبائک، الحق بے آبائک، جا بچہ اپنے باپ دادا سے مل لے. ایک دفعہ تھوڑا سا پیمانہ چھلکا ہے جب عبداللہ شہید ہوئے، آخری وقت آ گیا تھا، اکیلے رہ گئے تھے. ایک بچہ عبداللہ 2 سال کا، ان کو تقدیر ابھی اور امتحان لینا چاہتی تھی اور ایڈنگ والوں کو بتانا چاہتی تھی کہ تم کون سے مسلمان ہو، کہاں سے یہ اسلام لے کر آئے ہو جس میں فراڈ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، گالی بھی ہے، ذلیل کرنا بھی ہے. بلوا لیا اس کو کہ میں اس کو پیار کر کے جاؤں، اٹھنے سے پہلے اس کو بلوا لیا، تھکے پڑے تھے. تو عبداللہ آ گئے 2 سال کے، تو ان کو سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے یہاں بٹھا لیا. ان کو خیال تھا اس بچے کو کوئی کیا کہے. کوفی لشکر سے ایک سپاہی تھا ابن الموقت، اس نے تیر جوڑ کے جو پھینکا مارا ہے تو کہیں ادھر ادھر چلا جاتا، پر ابھی امتحان اور تھا. وہ تیر سیدھا عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا. یہاں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے. تو عبداللہ کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے بھر لیا، پھر یوں آسمان کی طرف اٹھایا. اے تو راضی ہے تو مجھے کوئی کی، تو راضی ہے تو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیہ وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک البط فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب ورضوان من اللہ اکبر. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا. لیکن میں رو کے کہہ رہا، یورپ میں ہر ملک میں سب سے بڑا فراڈ مسلمان کر رہا ہے، سب سے بڑا جھوٹ مسلمان بول رہا ہے، سب سے بڑا دھوکے باز مسلمان ہے. پیپر کی خاطر لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے والے مسلمان ہیں، ٹیکس چرانے والے مسلمان ہیں. یہاں کا آبائی آدمی ٹیکس دیتا ہے چاہے تھوڑی سی تنخواہ بھی ہو، اور تم ہزاروں کماتے ہو اور جھوٹ بول بول کے پیسے بچاتے ہو. آگ لگا دو اس دولت کو جس کے پیچھے جھوٹ بولنا پڑے. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. جو دنیا میرا ایمان بگاڑے، جو دنیا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والے دن رسوا کر دے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. میں سچ کا ساتھی ہوں، مجھے سچ بولنا ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے نبی کی زندگی کے 2 پلر، عبادت، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پلر سچائی، اخلاق، درگزر، محبت، الفت. خامند بیوی کو عزت دے، بیوی خامند کو عزت دے. ماں باپ اولاد کو عزت دیں، اولاد ماں باپ کو عزت دے. اپنے نبی، اگر اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو نبی والے اخلاق سیکھو. اور نبی والے اخلاق کا ایک لفظ بتاؤں، وہ برداشت ہے، برداشت ہے، برداشت ہے. وہ صبر ہے، وہ صبر ہے، وہ صبر ہے. میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے. بیویوں پہ زیادتی مت کرو، بیویاں خامدوں پہ زیادتی مت کریں. میرے نبی نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان، ان انسانوں میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں. اور عورت سے فرمایا جس سے اس کا خامد ناراض ہوا، کسی عذر شرعی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے ناراض ہوا اور اس نے اسے راضی نہ کیا، تو اللہ کی ساری رحمتیں اس سے دور ہو جائیں گی. اپنے گھروں کو جنت بناؤ. گھر جنت پیسے سے نہیں بنتے، پاؤنڈ ڈالر سے نہیں بنتے، نبی والے اخلاق سے بنتے ہیں. ماں باپ کو عزت دو،
بیوی خامند کو عزت دے، خامند بیوی کو عزت دے. کوئی ایک تپ جائے تو دوسرا چپ کر جائے، ایک چپ کرے تو دوسرا اس کو دیکھ کے چپ کر جائے. ساری لڑائیاں تو بول کی ہیں، سارے جھگڑے تو بول کے ہیں. ایک بات میری لے لو، ایک بات اگر گھروں کو جنت بنانا، ایک بات صرف کہ برداشت کرنا سیکھو. بولو مت. میری بیوی نے بےزتی کر دی، میرے خامن نے میری بےزتی کر دی. اللہ کی قسم ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے. دانے کو درخت بننے کے لیے مٹی میں چھپنا پڑتا ہے، مٹی میں ذلیل ہونا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ درخت بنتا ہے. اگر تم لوگوں میں محبوب بننا ہے، تم چاہو کہ تمہاری بیوی تم سے محبت کرے، بیوی چاہے خامند مجھ سے محبت کرے، اولاد چاہے ماں باپ محبت کرے، ماں باپ چاہے اولاد محبت کرے، ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو، درگزر کرنا سیکھ لو. اور میرے حبیب کا فرمان، اے معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھو. آپ نے کہا یہ اے معاذ زبان قابو میں رکھنا. یہ سارا دین کیا مطلب ہے؟ جو زبان پہ قابو رکھے گا سارا دین اس کا بچ جائے گا، جو زبان پہ قابو نہیں رکھے گا سارا دین ضائع ہو جائے گا. غصے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی تعریف کرنا سیکھو. کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے گھر لائے ہو، اس سے وہ عزت دو جو اپنی بیٹیوں کو دیتے ہو. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو وہ بچ جاتی ہے، قربان ہوتی ہے. وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو اس کے اندر زہر بھر جاتا ہے. ایک مرد جب باپ ہوتا ہے ساری رات جاب کر کے بچوں کو روٹی کھلاتا ہے، وہ جب سسر بن جاتا ہے تو اس کے اندر ایک نفرت بھر جاتی ہے. یہ میرے نبی نے سسر بن کے دکھایا. آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے، فاطمہ پریشان، بیٹی کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. اچھا کدھر ہے علی؟ یہ نہیں پوچھا کیوں ہو گئی، بس کدھر ہے علی؟ کا یہ باہر چلے گئے. آپ پیچھے نکلے، ڈھونڈا، مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کو اٹھایا، ابو تراب اٹھو، یہاں یہ لقب آپ کو ملا ہے. گھر میں آئے اور ایسے لیٹ گئے، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا، پھر علی کے ہاتھ پر فاطمہ کا ہاتھ رکھا اور ان پر اپنا ہاتھ رکھا. پھر فرمایا اب دونوں میرے سامنے کہو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے. تو دونوں نے کہا جی صلح ہو گئی. تو آپ باہر نکلے بڑے خوش. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ سسر کا کردار ہے، یہ سسرال کا کردار ہے. لیکن میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ساس اور سسر ایک زہر کا رشتہ بن گیا ہے، بہو ایک ذلیل رشتہ بن گیا ہے. جیسے تم اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے ہو کہ کسی کے گھر جائیں تو سکھ سے رہیں، جس کی بیٹی لاتے ہو اس کو بھی سکھ دو. اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں جس گھر میں جاؤ جاتے ہی ماں باپ سے جدا کرنے کی اسکیمیں نہ چلاؤ، بلکہ گھر کے لیے راحت بنو، رحمت بنو. میرے نبی والی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو کہ آپ اپنے گھر میں زندگی کیسے گزارتے تھے. ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. بڑے صحابہ میں ہیں لیکن فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے آج تک کسی کو دکھ نہیں دیا اور میرے دل میں کسی کا بغض کوئی نہیں. اگر اپنے نبی کے اخلاق بنانے دو چیزیں لے لو، زبان سے دکھ نہ دو، دل میں بغض نہ رکھو. ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں، اور ہے بھی لطیفہ بھی ہے، قصہ بھی ہے، ہمارے گھر کا ہے. ہماری دھوبن تھی ایک ماسی شریفہ، مرحوم مر گئی. وہ آئی ایک دن میری بہن کے پاس، کہنے کہ بی بی میری نو میرے نال بڑا لڑتی ہیں، میں نے کوئی توید دے ساریاں میری نوکر بن جانا. لڑتی وہ خود تھی، لڑتی خود تھی. تو میری بہن کو پتا تھا تو اس نے کاغذ لیا، اس پہ کوئی لکیریں لگا کے اس کو سے رول کیا. پھر کہا ماسی شریفہ جس لئے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویذ ایتھے رکھنا ہے، تو انہوں ڈگڑ نہیں دینا، جے ڈگ گیا تیری لڑائی نہیں مکڑی. اب ہمارے ملک میں تعویذ کا بڑا ایک اعتقاد ہے، جو صحیح ہیں تعویذ ہو تو اثر کرتے ہیں لیکن 2 نمبر بھی بہت زیادہ ہے. تو اب اس نے کیا طریقہ کیا، میری بہن نے اس کو چپ کرانا چاہا، چونکہ لڑائی تو بولنے سے ہوتی اور وہی لڑتی تھی زیادہ.
ایک ہفتے بعد آئی کہنے لگی بی بی تو میں نے کیڈا چنگا طویل دتا، میری تو لڑائی مک گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ جی چپ ہو گئی. لڑائی کتنے ہو؟ تو ہر جگہ میں نے یہ تعویذ دیا ہے. یہ میں تعویذ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اور جو یہ سن رہے ہیں کیمرے سے ان کو بھی یہ تعویذ دے رہا ہوں کہ جب لڑائی ہونے لگے میرا یہ تعویذ یہاں رکھ لینا، آپ کا گھر جنت بن جائے گا. چپ رہنے میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں. تو میرے بھائیو، میرے نبی کی زندگی کو اتنا لمبا چوڑا کام نہیں. عبادت، نماز نہ چھوٹے، روزہ، پیسہ ہے، زکوٰۃ، معاملات میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، خاص طور پر ٹیکس بچانے کے لیے 2 نمبری نہ کرو، پیپر بنانے کے لیے 2 نمبری نہ کرو، نہیں بنتے واپس چلے جاؤ. یہاں کی بچیوں سے کھیلو مت کہ پیپر بنانے کے لیے شادیاں کر رہے ہو. احسان دانش مرحوم بڑا شاعر گزرا ہے، اس کی کتاب ہے زندگی. اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انگریز کے دور میں دلی میں ایک جیب کترا تھا. اس کے چیلے تھے، شام کو لاتے تھے اپنی دہاڑی. تو ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا. تو گرو نے کہا بے وقوف، سارے دن کی کمائی 2 روپے. تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال کمایا تھا لیکن پھر واپس کر دیا، یہ 2 روپے اپنے کے کھسکائے. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی اور بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو میری وجہ سے کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا. تو میں نے جا کر وہ اس کو بٹوا واپس کر دیا اور یہ 2 روپے اپنے کے کھسکائے ہیں. تو وہ کہنے لگا بیٹا یہ 10 روپے تیرا انعام ہے. تو بھائیو، وہ جیب کترے جتنا ایمان تو بنا. یہ لوگ تمہیں کتنے نفع پہنچاتے ہیں، انہی کو تم دھوکہ دیتے. کوئی لولا لنگڑا بن کے مفت کے وظیفے لے رہا ہے، کوئی مصنوعی لڑائی کر کے کونسل سے گھر لے رہا ہے. کیوں ایسا ظلم و ستم کرتے ہیں؟ کیوں اسلام کے نام پہ دھبا اور داغ بنتے ہو؟ سچائی کا ساتھ نہ چھوڑو، کمائیوں میں حلال لاؤ. اللہ رزاق ہے، دروازے کھولیں گے. ہر مہینے تبلیغ میں 3 دن جاتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو اونچا کرے گا. اور یہ اب جو چھٹیاں آ رہی ہیں کرسمس کی، اس میں جو نوجوان جو بھائی تیار ہوں، یہ 10 دن کی چھٹیاں ہیں، وہ کھڑے ہو کے اپنا دیدار کرا دو کہ انشاءاللہ اللہ کا دین سیکھنا ہے، نبی کا فرمان دنیا میں پہنچانا ہے. جو بھائی تیار ہو 10 دن کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ چھٹیاں انشاءاللہ تبلیغ میں، چھٹیاں تبلیغ میں. اتنے کھڑے ہو کہ ہمیں نام لکھنے بھی بھول جائیں. ہاں جی، ہر جگہ بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تم بھی اتنے کھڑے ہو جاؤ کہ پھر لکھنا ہی نہ پڑے، بس اللہ لکھے. چھٹیاں تبلیغ میں انشاءاللہ، چھٹیاں تبلیغ میں، ساری چھٹیاں تبلیغ میں انشاءاللہ، ساری چھٹیاں تبلیغ. یا کم از کم 3 دن لگا لیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں. جو 3 دن لگائیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں. جو چھٹیاں میں 3 دن لگائیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں. اور تھوڑے بیٹھنے دے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں اور تسی ہی کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ جی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے. تبلیغ بہت عظیم کام ہے، اس میں وقت دیا کرو، بہت نفع ہوگا. چلو بھائی درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اے ہمارے رب، ہم نے یا اللہ تو نے سمجھایا، ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا، ہم کوئی نہ روکے. اے میرے مالک، جیسے معصوم بچہ ماں باپ سے بچھڑ کر پارا پارا ہو جاتا ہے، اے میرے رب تجھ سے دور ہو کر ہم بھی پارا پارا ہو گئے ہیں. اے میرے مالک، نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی راہبر نظر آتا ہے. اے میرے مولا، ہم یا اللہ تیرے گھر میں جمع ہو کر تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں. تو ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جا، ہمارا بن جا. ہمارے دل اس قابل نہیں ہے کہ یہ تیری محبت کا عرش بنے، پر یا اللہ تو اس قابل ہے، تیری رحمت تو اس قابل ہے کہ ان گندے دلوں کو تو دھو دے اور انہیں اپنی محبت کے لیے قبول کر لے. میرے مالک، دھکے کھاتے کھاتے عمر گزر گئی، نیک بننے کی طلب میں دھکے کھاتے کھاتے عمر گزر گئی. اے مولا
بہت کوشش کی پر جیسے تو چاہتا ہے ویسے نہیں ہو سکا، ویسے نہیں بن سکے۔ اے میرے مالک ہمارے لیے گنجائش رکھنا کہ ہمارا زمانہ تیرے نبی سے بڑے دور کا زمانہ ہے، ان لوگوں نے تو ہر طرف تقویٰ دیکھا تھا، ہمارے طرف تو دیکھ تو صحیح پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس قدر گناہ ہی گناہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ایک قدم تیری طرف چلتے ہیں 10 قدم پیچھے جا کرتے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں شام ٹوٹ جاتی ہے، شام کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے، پر میرے تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی بھلا کیا حیثیت ہے۔ اے میرے آقا پہلے لوگ آئیں گے تو ان کے پاس تو بڑا تقویٰ ہوگا، بڑے عمل ہوں گے، بڑی نیکیاں ہوں گی، جب ہم آئیں گے تو ہم تو یا اللہ خالی ہاتھ ہوں گے، ہماری تو جھولی بھی پھٹی ہوگی، کشکول بھی ٹوٹا ہوگا، کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے گی کہ کہیں چھپ چھپا کے گزر جائیں۔ اے میرے رب، اے میرے رب، بس ہمیں ایک تیری رحمت کی آس ہے اور ایک تیرے حبیب کے فرمان کی آس ہے کہ تیرے حبیب نے ایک دن فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ میرے مولا تجھے تیرے حبیب کی تمناؤں کا واسطہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا تھا نہیں تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے۔ ہم نے نہیں دیکھا تیرے حبیب کو، ہم نے نہیں دیکھا قرآن اترتے کو، ہم نے تو چاروں طرف ننگ ہی ننگ دیکھا ہے، چاروں طرف گناہوں کی منڈیاں آباد دیکھی ہیں، چاروں طرف گٹر ہی گٹر ہیں اور چاروں طرف میرے مولا دلدل ہی دلدل ہے۔ یا اللہ تیرے حبیب نے ہمیں بھائی کہا تھا۔ اے میرے رب، اے میرے آقا، تو نے تو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، ہم ان کے امتی بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنا بھائی بھی فرمایا ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تو نے ہمیں آگ میں ڈالا، تیرے نبی کو تکلیف ہوگی، تیرے نبی کو تکلیف ہوگی، میرے اپنے نبی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر ہمیں معاف کر دینا۔ یا اللہ ہماری مثال اس بچے کی ہے جو کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر اپنی اماں سے پوچھتا ہے اماں میں نے یہ کتنا اچھا لکھا، ڈیڈ میں نے یہ کتنا اچھا لکھا۔ ماں باپ کو پتا ہوتا ہے الٹی سیدھی لکیریں، وہ کہتے ہیں میرے بچے تم نے تو کمال کر دیا، تم نے تو بہت اچھا لکھا۔ میرے مولا زندگی بھر کوشش کی، زندگی کی کتاب میں کچھ حرف لکھے لیکن میرے آقا پیچھے مڑ کر دیکھتے تو الٹی سیدھی لکیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو نے اگر دیکھ لیا تو ہم مارے گئے، تو نے امتحان میں ڈالا تو ہم مارے گئے۔ میرے آقا اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے، باپ سے زیادہ شفقت دینے والے، ہماری زندگی بھر کے الٹی سیدھی لکیروں پر تو بھی کہنا شاباش بہت اچھا کیا۔ ہم تیری رحمت کے تو امیدوار ہیں ہمیشہ، ہم تجھ سے ڈرے بھی لیکن تیری رحمت کو ہمیشہ غالب رکھا ہے، کبھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس جنت میں جانے کے لیے ایک عمل کوئی نہیں ہے، ایک عمل کوئی نہیں ہے، تیری آس ہے، تیرے حبیب کی شفاعت ہے۔ اس دو کے علاوہ ہم خالی فقیر ہیں، ہماری عورتیں فقیر ہیں، ہمارے مرد فقیر ہیں، ہمارے بچے فقیر ہیں، ہماری بچیاں فقیر ہیں، ہمارے عرب عجم کالے گورے سب فقیر ہیں۔ تیرے حبیب کی امت پہ آج بڑا فقر آیا ہے، نہ تجھے جانا نہ تیرے حبیب کو جانا۔ اے ہمارے رب مہربانی کرنا آج فیصلہ کر دے، کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا، کہہ دے نا، کہہ دے میرے اللہ، کہہ دے، کہیں کہنا پھر بھی کہہ دے، کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تیرے خزانے کوئی گھٹ جائیں گے، تیری جنت تو اتنی بڑی ہے کہ کسی کونے میں ڈال دے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے جیسے بھی گناہگار آ گئے۔ اور یا اللہ تجھے چیلنج کون کر سکتا ہے، تجھے پوچھ کون سکتا ہے؟ تو پہلے لوگوں کو نوازے گا ان کے تقوی پر، عمل پر، ہمیں نواز دے گا۔
ہمیں اپنی خاطر نواز دینا، ہمیں اپنی خاطر معاف کر دینا میرے آقا، میرے مولا، اے محمد مصطفیٰ کے رب، اے موسیٰ کلیم کے رب، اے ابراہیم خلیل کے رب، اے عیسیٰ روح کے رب، اے کل کائنات کے رب، یہ چھوٹا سا مجمع تیرے آگے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اور تجھے ممبر پر بیٹھنے والا تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تیرے لیے آنسو ہیں، لیکن یہ جو نیچے رو رہے ہیں انہیں تو جانتا بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو تیری ہی محبت میں، شوق میں، خوف میں رو رہے ہیں۔ یا اللہ کوئی ایک آنسو تو پسند فرما، کوئی ایک تو پسند فرما، کوئی ایک ہائے تو پسند فرما، اور اس پر سب کو معاف فرما دے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اے سخیوں کے سخی، اے دو جہان کے والی، اے کریم، اے رحیم، اے حنان، اے منان، اے ہمارے رب، یا اللہ ہمیں بھی تیرے اوپر دعویٰ ہے کہ ہمارا بھی تو ہے، پہلوں کا تو تھا ہی تھا، وہ تھے ہی بڑے متقی، لیکن ہمارا بھی تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک، لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک، لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔